میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ یہ امت تنکا تنکا کر کے جوڑی، اور اب حضور کے وصال کے بعد کیا امت بکھر جائے گی؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن چیزوں کو میرے حضور علیہ السلام بھی وزنی کہیں، وہ کتنی وزنی ہوں گی؟ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا، اور اس سے تمسک اختیار کر لو، مضبوطی سے چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، تم نہیں گمراہ ہوگے اگر تم قرآن سے جڑے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت کی صورت میں تمہیں دوسری بھاری چیز دے کے جا رہا ہوں، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار فرمایا۔ پہلے ان دو کو الگ کر کے مخصوص کیا، یہ کافی تھا، ان کو بھاری کہا، اس سے اہمیت کو 4 چاند لگ گئے، اور پھر اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ، ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، یہ تیسری اہمیت تھی، لیکن 3 مرتبہ کہہ کے کس احتیاط کے مرتبے پہ رکھا اہل بیت کو کہ کہیں تمہاری زبان معمولی سی لغزش بھی نہ کھا جائے، دیکھنا کہ میری اطرت کون ہے، ان کو نسبت کس سے ہے، ان دو کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، لن تدلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے تو حضور نے ضمانت دی تھی کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ امت 72-73 فرقوں میں بٹ گئی۔ حضور نے تو کہا تھا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ 72 اور 73 فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ تو حضور نے ضمانت اس شرط پہ دی تھی کہ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی اس لیے ہوئی، کسی نے قرآن کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا، کسی نے قرآن پکڑ کے دہائی دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو اٹھایا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، اس کے پارے بھی پورے نہ مانے، گمراہ ہو گیا۔ اسے مبارک ہو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے، دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن تھیوری ہے اسلام کی، اور اہل بیت نبوت پریکٹیکل ہے، عملی مشق ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا غرق ہو گیا۔ یہ نکلتا ہوا فتنوں کا پانی، گھروں سے فتنے، باہر سے فتنے، منبر و محراب سے فتنے، سوشل میڈیا سے فتنے، الیکٹرانک میڈیا سے فتنے، درسگاہوں سے فتنے، دانشگاہوں سے فتنے، فتنے ہی فتنے نمودار ہو رہے ہوں گے۔ فتنوں کے سیلاب میں تمہارا ایمان، تمہارا دین، سب کچھ بہہ جائے گا، بچے گا وہی جو سفینہ آل مصطفیٰ میں بیٹھے گا۔ میری آل کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ ہے۔ اب کنارے لگنے کا راستہ، کشتی میں تو بیٹھ گئے لیکن جانا کدھر ہے، ساحل کدھر ہے؟ تو کہا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، جس کے پیچھے لگو گے منزل مراد پا جاؤ گے، ساحل مراد تک پہنچو گے۔ کشتی میں بیٹھ گئے ہو، سلامتی ہے، نظر ستاروں پہ رکھو۔ جو ستاروں پہ نظر تو رکھتا ہے لیکن کشتی پہ نہیں بیٹھتا، اپنے بازوؤں پہ اعتماد کرتا ہے، مجھے نہیں ضرورت، تو وہ کتنی دیر اس سیلاب میں تیرے گا؟ کسی تیز تھپیڑے کی نظر ہو جائے گا، جاں گواہ بیٹھے گا، ایمان گواہ بیٹھے گا۔ اور جو کشتی میں تو بیٹھ جاتا ہے، کہتا مجھے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، تو
وہ گھومتا رہے گا ان تھپیڑوں اور ان بھنوروں کے اندر، منزل مراد اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ تمہیں مبارک ہو، تم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہو، نظر ابو بکر و عمر پہ ہے، نگاہیں عثمان و علی پہ ہیں، نظریں اصحاب رسول پہ ہیں۔ یہ میری اور آپ کی خوش بختی۔ ہمیں صحابہ کا نام بھی ٹھنڈ پہنچاتا ہے، اور ہمیں حضرت امام حسین کا ذکر بھی تسکین دیتا ہے۔ جب نام حسین آتا ہے تو کربلا کا غم تازہ ہونے لگتا ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کا نام آتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی بات آتی ہے، روحیں سرشار ہو جاتی ہیں۔ وہ علی جن کے چہرے کو دیکھنا بھی نیکی ہے، ان کا نام بھی تسکین قلب کا ذریعہ ہے۔ تو اصحاب اور اہل بیت یہ کوئی منافات نہیں ہے، مشکات نبوت کی دو کرنیں ہیں، سینہ محمد سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کے دو رنگ ہیں، گلشن محمدی کے کھلے ہوئے دو پھول ہیں۔ تو ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ بد نصیب دن پاکستان بنے ہوئے 73 برس بیت گئے، یہ ہمیں اس مرتبہ دیکھنا پڑا کہ صحابہ کو بازاروں میں گالیاں دی گئی، استغفر اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک حضور کا ہر صحابی عظمتوں کا مینار ہے، رفعتوں کا بام عروج ہے، اور ان کی تعظیم اور ان کی تکریم ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یار صحابی تو وہ ہے جس نے حضور کی صحبت پائی اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، وہ مٹی جو حضور کے نالین سے جڑی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ یہ دین ادب کا دین ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ باہر سے جو شرارتیں ہو رہی ہیں وہ تو ہو ہی رہی ہیں، لیکن ان دنوں میں جس پہ بات کی جا رہی ہے یہ تو کلمہ گو لوگوں کی کہانی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کرنے والے بظاہر کلمہ نہیں پڑھتے، صحابہ کو ننگی گالیاں دینے والے کیا کلمہ گو نہیں ہیں؟ اور منبر پہ بیٹھ کے ایک طرف اسی اسلام آباد کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کی گئی، دوسری طرف اسی اسلام آباد کے اندر یزید کو حضرت یزید امیر المومنین کہا گیا، اس کے قصیدے پڑھے گئے۔ یہ نہیں دنوں میں ہوا، یہ دو انتہائیں ہیں۔ میں آپ کو پھر مبارک دیتا ہوں، میں آپ کو 1000 بار مبارک دیتا ہوں، میں آپ کو 1,00,000 بار مبارک دیتا ہوں، میں آپ کو کروڑوں مرتبہ مبارک دیتا ہوں۔ تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت رسول کا دامن ہے۔ تمہاری ایک آنکھ صحابہ ہیں، دوسری آنکھ اہل بیت ہیں۔ تمہارا سینہ ابو بکر صدیق کے نام سے بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے نام سے بھی ٹھنڈا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے میرے بارے میں فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے، مشکات میں ہے، نہج البلاغہ میں ہے۔ اگر کوئی مسند احمد اور مشکات کو نہیں مانتا تو وہ نہج البلاغہ کو مانتا ہے، اور اگر کسی کو وہاں تحفظات ہیں تو وہ یہاں حدیث موجود ہے۔ ان سب کتابوں میں، طرفین کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت علی خود روایت کرتے ہیں حضور نے میرے بارے میں کہا تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ یہود نے ان پر تہمت لگائی، ان کی ماں پر تہمت لگائی اور ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان سے بغض رکھا، اور عیسائیوں نے، نصارہ نے اتنا مانا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم کہا الوہیت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک یہ جز شامل نہیں ہوتا۔ تو کہا ایک بغض رکھ کے برباد ہوئے اور ایک مبالغہ کر کے برباد ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے بارے میرے آقا نے فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط و مبغض۔ علی تیرے معاملے میں آ کے 2 لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ یہ ترازو ہے، اس پہ آپ اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔
کہیں حضرت علی کا نام دل میں کوئی رنجش، کوئی بے چینی، کوئی اضطراب پیدا تو نہیں کرتا؟ اور کہیں حضرت علی کی محبت صحابہ کے بغض کی نشأت کا ذریعہ تو نہیں ہے؟ حضرت علی کا نام لیں تو باقی اچھے ہی نہ لگیں، اور اگر آپ ترازو کے دونوں پلڑے دیکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک تول رہے ہیں۔ کسی نے ذکر حسن حسین کا کیا تو روح سرشار ہو گئی، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ذکر ہوا آنکھیں ادب سے جھک گئیں، حضرت ابو بکر کا نام آیا تو دل عقیدت سے جھک گیا۔ تو جب ہم یہ اپنی کیفیت دیکھیں گے تو اللہ کا 1000 بار نہیں کروڑوں بار شکر ادا کریں گے۔ تو ہم کہتے ہیں صحابہ آپ کی عظمت کو بھی سلام، اہل بیت آپ کی عظمت کو بھی سلام۔